بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری اپنی ہی دعائیں ہمارے لیے وبال جان کیسے بن جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت مانگتا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کی دعاؤں میں کیا ہوگا کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو وہ اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے رزق کی دولت سے نواز دے، مجھے بے شمار رزق دے دے، مجھے بے شمار پیسہ دے دے۔ جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ مانگے گا کہ یا اللہ پاک مجھے بہت سارے وسیلے دے دے نوکری کے، اور مجھے میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہم لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ جب ہم اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتے۔ کیا آپ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس میں مانگنا چاہیے کہ یا میرے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں یہ نعمت عطا کر دیں۔ اگر کوئی شخص اولاد مانگ رہا ہے تو اسے مانگنا چاہیے کہ یا میرے اللہ مجھے صحت اور زندگی والی اولاد کی نعمت سے نواز دے، اس اولاد کو میرے لیے فرما بردار بنا دیں، میرے لیے اس نعمت میں کوئی آزمائش نہ رکھیں۔ ایک واقعہ جو میرے سننے میں آیا، جس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ ایک فیملی تھی جن کی اولاد نہیں تھی، اور وہ اس قدر پریشان تھے اور اس قدر تکلیف میں تھے کہ وہ ہر لمحہ صرف اولاد ہی مانگتے تھے، اور جو بھی ان کے گھر آتا تھا، جو بھی ان سے ملتا ملاتا تھا، ان سب کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کرائی گئی۔ خانہ کعبہ میں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ پاک ان کو اولاد دے دے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے دعا سن لی اس عورت کہ ہاں اولاد ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی، اسے گڈ نیوز مل گئی، اور کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کی جو اولاد تھی وہ مر گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب وہ ڈبل تکلیف سے دوچار ہوئی۔ پہلے تو صرف اولاد نہیں تھی نا، پھر اس سے اولاد کی خوشی ملی۔ وہ 9 مہینے کا ٹینیور ایک ماں سمجھ سکتی ہے، مائیں جو سن رہی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر اس اولاد اپنی گود کی وہ لوریاں دینا، اسے اس کا لمس محسوس کرنا، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے اس سے وہ اولاد چھین لی، لے لی، کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی۔ تو یہاں پہ یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ پاک سے اس کی رحمتوں کے سبب دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے، صحت اور زندگی والی اولاد دے، ہمیں اولاد کا دکھ نہ دکھائیں، ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ ساری دعائیں جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ویسی ہی چیزیں پھر عطا کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے لیے جو جاب یا جو وہ چیز مانگ رہا ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ پاک اسے نہیں دے رہے، پر وہ ضد کر رہے ہے کہ مجھے یہی جاب چاہیے، وہ وظیفے کر رہے ہیں، قرآن ختم کر رہے ہیں، وہ سب سے دعائیں کرا رہے ہیں، اور جب وہ جاب اسے مل جاتی ہے تو اس میں اتنی اس کے لیے آزمائش نکلتی ہے کہ اس بیچارے کے لیے صبح شام بس وہاں سروائیول ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ سے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ پاک سے اس کی رحمتوں کا واسطہ دے کے طلب کریں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے نواز دیں، میرے دل کو قرار دے دیں، میرے دل کو سکون عطا فرما دیں۔ انسان ہے نا، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز ہے، بہت بڑا ناشکرہ بھی ہے۔ جب اللہ پاک کسی شخص کو دولت کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کو رزق عطا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کے قصے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ محنت کی تھی، اور میں نے ایسے پروجیکٹس بنائے تھے، میں نے یہاں پہ انویسٹمنٹس کی تھی، اور میں نے ایسا کام کیا تھا، ویسا کام کیا تھا، اس کے بدلے میں، اس کے صدقے میں مجھے جو ہے وہ اتنی زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اصل میں صرف اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے نوازیں، جس کو چاہے نہ نوازیں۔ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو ہم کیسے فوراً سب سے پہلے کیا چیز اسکپ کریں گے؟ ہم نماز اسکپ کریں گے۔ ہم کیا کہیں گے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نماز نہیں پڑھتی۔ ارے بھائی، جس ذات نے شفا دینی ہے آپ اسی کے آگے نہیں جا رہے، آپ اسی کے آگے دعا نہیں کر رہے۔
سوچیں ذرا کہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، آپ چلے فرض نماز ادا کر دیں، آپ وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ اللہ کے آگے دعا نہیں کرتے، آپ اللہ کو سائیڈ پہ کر دیتے، تو پھر آپ کو شفا کہاں سے ملے؟ پھر ڈاکٹرز کے پہلے ہم دنیاوی وسیلوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے جب سبب نہیں بنتا، جب کچھ سمجھ نہیں آتی، تو اس کے بعد ہم پھر اللہ کا در پکڑتے ہیں۔ خدا را ایسے مت کریں، اللہ کو اپنی پرائیورٹی بنائیں، اللہ پاک سے مانگیں، وہ نوازتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے پاس تو خزانوں کی کمی ہی نہیں ہے، انہوں نے قارون جیسے شخص کو اتنی دولت سے نوازا، لیکن اس کو ہدایت کی روشنی سے محروم رکھا۔ اللہ پاک سے جب آپ دعا کے لیے اللہ پاک سے جب آپ رزق کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا را یہ دعا لازمی کریں، یا اللہ ایسا رزق دے جو ہمیں آپ سے دور نہ کر دے، ہمیں آزمائش والا رزق نہ دیں، ہمیں آزمائش والی دولت سے نہ نوازیں، ایسی دولت دیں جو ہمیں آپ کے اور قریب کر دے، ایسی دولت دیں جس سے ہم آپ کے غریبوں کی مدد کر سکیں، ہم آپ کی ہی مخلوق کی مدد کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہوں گی تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔